شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البعد الحمم الذي لا يدركه البعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ألا لعنة الله على القوم الظالمين من يوم إلى قيام يوم الدين أما فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العلی العظیم عزیزان محترم، معزز سامعین کرام و طلاب کرام و استاد محترم اور بزرگان من، جیسا کہ اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کا پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اور اس مجلس کا پہلی مرتبہ اس مدرسہ بقیت اللہ میں مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے عزیزان گرامی، اور آپ ہی لوگوں سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ظاہر سی بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد، صاحب قدر، صاحب منزلت اور بافضیلت ہیں وہ افراد، اور کاتب تقدیر نے بڑے ہی عمدہ قلم سے ان کی تقدیر کو لکھا ہے، جنہیں فرش ادائے سیدہ پر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ جملہ خطابت کی جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں جو گفتگو کروں گا وہ کہ ہواؤں کے دوش پر نہیں ہوگی، بلکہ کتابوں کے اوراق کے دوش پر گفتگو کروں گا عزیزان گرامی۔ اور اسی کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے جملہ پھر سے دہرا رہا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ افراد اور لائق تعداد و تحسین ہیں وہ افراد جنہیں فرش ادائے جناب سیدہ پر بیٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ مولانا 2 مہینہ 8 دن جو فرش حسین پر ہم بیٹھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا شرف ہے؟ تب میں کہتا ہوں 2 مہینہ 8 دن فرش جناب حسین پر بیٹھنا یقیناً مقدر کا عروج چھونے کی دلیل ہے، لیکن ہر آدمی فرش جناب سیدہ پر نہیں آتا۔
ہر آدمی فرش جناب سیدہ پر نہیں آتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب سیدہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں، اس دنیا سے کوچ کرنے لگیں، اس دنیا سے رحلت کرنے لگیں، تو امام علی سے فرمایا اے علی میری ادا میں وہ شریک نہ ہو جن سے میں راضی اور خوش نہیں ہوں۔ تو آج زمانے سیدہ میں شریک ہو کر ہم بتاتے ہیں، کل کسی سے جناب سیدہ خوش ہو یا نہ خوش ہو، ہمارا اس فرش پر آنا بتا رہا ہے کہ ہم سے سیدہ خوش ہے۔ ہمارا اس ہمارا اس فر پر آنا بتا رہا ہے کہ ہم سے جناب سرداری کونین خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ یا علی میرے جنازے میں وہ شرکت کریں جن سے میں راضی اور خوش ہوں۔ اب عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جس آیے کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا وہ قرآن مجید کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور جو شخص قرآن سے تعلق رکھتا ہے اس کا اس آیت پر یقین ہے، اس آیت پر وہ عقیدہ رکھتا ہے اور وہ اسے بڑے ہی مستحکم طور پر مانتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید، قرآن کریم وہ موجود ہے کہ جس میں کوئی اشکال نہیں کیا جا سکتا، جس میں کوئی کوشچن پوائنٹ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور جس میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن کریم کتاب الہی کا نام ہے، قرآن قانون الہی کا نام ہے، قرآن انضباط الہی کا نام ہے، قرآن اس لوح کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے مومن کو دیا ہے، قرآن اس کامن سرٹیفکیٹ کا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے مومن کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا۔ اس آیت میں اللہ اپنے حبیب سے خطاب فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت میں اللہ اپنے حبیب سے خطاب فرما رہا ہے، اور میں اس آیت کا ترجمہ کروں گا تو ایک حسین معنی آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولا صوفہ، صوفہ عربی میں قریب کے معنی کے لیے آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ولا صوفہ یعطیک ربک فترضیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے خلقت اول محمد، اے نور اول محمد، اے لفظ اول محمد، اے لفظ اول محمد، اے حیات و ممات پر اپنا قبضہ رکھنے والے، اے وارث و موت و حیات، اے قبر، اے چادر والے، اے کملی والے، اے دوش پر ردا ڈال کر زمانے کو جھمانے والے، اے مملکت معراج پر حکومت کرنے والے، اے میرے حبیب، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے نبی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں ان قریب آپ کو اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، میں تمہیں عنقریب اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، آپ اس آیت کے ترجمے پر غور کریں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب، اے میرے محمد، میں عنقریب تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ جیسا مولوی نہیں کہہ رہا ہے،
یہ کوئی کائنات کا بادشاہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مملکت کا شہزادہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی کنگ یا راجہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کائنات پر حکومت کرنے والا کائنات کا خالق اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے محمد میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، اے میرے محمد میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کا کامن سا ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، پورے دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی رکوع کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں بھائی رکوع کس لیے کر رہے ہو، کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی سجدہ کر رہا ہے تو کس لیے، آپ اس سے پوچھیں تو کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کہیں گے بھائی آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی حج کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے، آپ پوچھیں گے کیوں کر رہے ہو، کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی خمس نکال رہا ہے تو کس لیے نکال رہا ہے، کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی دنیا میں ثواب و عقاب پہ کام کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے، کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ تو یعنی کائنات میں دنیا میں جتنے بھی انسان جو بھی ہیں، دنیا میں جتنے بھی ثواب و عقاب پہ کام کر رہے ہیں تو آپ پوچھیں گے ان سے کہ کس لیے آپ کام کر رہے ہیں، کہے گا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ شمس و قمر کی ضیاء کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہدی للمتقین کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سمندروں کے کنارے پہ ٹکراتی ہوئی موجیں کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جنت کی چڑیوں کی چہک کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ غنچۂ الہام و سبز و صبا کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ درختوں کی جوانی کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سمندروں کی روانی کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ بادلوں کا شور کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ ہواؤں کا زور کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ گلاب کی مہک کس لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرا کام مقصد ایک جملے کا پہنچانا ہے، لفظی گنانا نہیں ہے، بلکہ ایک جملے تک پہنچانا ہے کہ یہ کائنات میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ پوری کائنات چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پوری کائنات روز اول سے لے کر کائنات آدم تک، کائنات آدم سے لے کر کائنات ایدم تک، ایدم سے لے کر قیامت تک، یہ کائنات، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے حبیب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی پوری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے اور اللہ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ پوری کائنات اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اللہ قرآن میں 2:4 کی کامن سی بات کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ اس آیت پر غور کریں بھائی، آپ اس آیت کا لہجہ دیکھیں، آپ اس آیت کا تیور دیکھیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کچھ عطا کروں گا تو محمد راضی ہوں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ عطا کروں گا تب محمد راضی ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد کی زندگی صرف زندگی نہیں ہے، نبی کی زندگی صرف زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ حیات محمد کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو حیات محمد میں نزول قرآن بھی ملے گا، خلقت انسان بھی ملے گا اور خلقت شریعت بھی ملے گا۔ یعنی قرآن حیات محمد کو 3 لفظوں کا خلاصہ دے رہا ہے۔ یعنی قرآن حیات محمد کو 3 لفظوں کا خلاصہ دے رہا ہے۔ پہلا لفظ لفظ عطا ہے، دوسرا لفظ لفظ خلقت ہے، تیسرا لفظ لفظ عطا ہے۔ عزیزان گرامی پوری توجہ کے ساتھ، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ 3 لفظ ہیں کہ جس میں رسول بتا رہے ہیں اللہ کہ یہ تینوں لفظ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ
یہ جو لفظ ہے یہ خلاصہ دے رہا ہے کہ حیات محمد کو تین لفظوں کا خلاصہ دے رہا ہے۔ پہلا لفظ لفظ کی خلقت ہے، دوسرا لفظ لفظ نزول ہے، تیسرا لفظ لفظ عطا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ انا انزلنا قرآن، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب پتہ چلا قرآن ہے نزول۔ نزول کسے کہتے ہیں؟ نزول ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہو، کوئی بھیجنے والا ہو، کوئی لانے والا ہو، اور جس تک لایا جائے۔ جب یہ تین مرحلہ ہو تو اسے کہتے ہیں نزول۔ خلقت کسے کہتے ہیں؟ خلقت ہر اس چیز کو کہتے ہیں۔ خلقت اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے موجود نہ ہو لیکن بعد میں اس کا وجود ہو جائے۔ جیسے ہم اور آپ پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے خلق کیا۔ زمین و آسمان پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے خلق کیا۔ حیات و ممات پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے خلق کیا۔ یعنی پتہ چلا یہ خلق نزول ہے قرآن۔ اب تیسرا لفظ بچا ہے لفظ عطا۔ اب میں بڑی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ عزیزان گرامی طلاب کرام کا مجمع ہے، میں توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ قرآن کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں نازل کروں گا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نازل کروں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں عطا کروں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نازل کروں گا تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب نزول جو ہے وہ قرآن کے لیے ہے۔ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لفظ نزول آیا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نازل کروں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نازل کروں گا تو تم محمد راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں عطا کروں گا تو راضی ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا نزول جو قرآن ہے یہ خارج ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے لفظ خلقت۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں خلق کروں گا تو تم راضی ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا کہ امت بھی خارج ہو گئی۔ اب تیسرا لفظ بچا لفظ عطا۔ تیسرا لفظ عطا بچا۔ اب عزیزان گرامی لفظ عطا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ عطا کروں گا محمد تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب لفظ عطا قرآن میں کہاں ڈھونڈا جائے؟ تو 6666 آیت کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن کی آیتوں میں آپ دیکھیں تو آپ کو صرف ایک آیت ملے گی جہاں پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں آپ کو فاطمہ عطا کر رہا ہوں۔ اے میرے حبیب میں آپ کو فاطمہ عطا کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی پتہ چلا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو فاطمہ عطا کر رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر لفظ کوثر سے مراد اہل سنت حضرات لیتے ہیں جو بڑے ایک عالم اہل سنت کے ہیں جن کا نام ہے فخر الدین رازی۔ وہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جو اہل سنت کی بڑی معتبر تفسیر ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ کوثر کے 14 معنی ہیں۔ لفظ کوثر کے 14 معنی ہیں عزیزان گرامی۔ پہلا معنی کہا یہ وہی کوثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنت میں نازل کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محمد میں تمہیں نہر کوثر عطا کر رہا ہوں۔ دوسرا معنی کہا قرآن ہے۔ تیسرا معنی کہا امت ہے۔ چوتھا معنی کہا رسالت ہے۔ پانچواں معنی کہا خلافت ہے۔ چھٹا معنی کہا نبوت ہے۔ ساتواں معنی کہا رحم ہے۔ آٹھواں معنی کہا خلق عظیم ہے۔ یعنی جب یہ 14 معنی گنا چکے، گنانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لفظ کوثر سے ایک معنی فاطمہ زہرا کی ذات بھی ہے، یعنی اس لفظ کوثر سے جناب فاطمہ زہرا بھی مراد ہے۔ یعنی لفظ کوثر کے معنی گناتے گناتے کہتے ہیں کہ اس لفظ کوثر کے ایک معنی فاطمہ بھی ہیں۔ تو آپ کا کامن سے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایک لفظ کوثر 14 معنی نکالے گئے، ایک لفظ کوثر 14 معنی نکالے گئے۔ میں کہتا ہوں یہ عربی جاننے والے کہاں ہے جب معنی نکالنے پہ آتے ہیں تو ایک لفظ کوثر کے 14 معنی نکالتے ہیں، لیکن غدیر کے مولا کا کیوں معنی نہیں نکالتے؟ غدیر کے مولا کا کیوں معنی نہیں نکالتے؟ عزیزان گرامی میں نے کہا کہ بھائی غدیر، کہا غدیر میں مولا کے معنی ولی نہیں ہے،
بلکہ میں نے کہا تب کیا ہے بھائی؟ کہا دوست ہے۔ پتہ چلا، میں نے کہا کہ بھائی وہاں پر ایک لفظ کوثر 14 معنی نکالے گئے، مگر یہاں پر کیوں نہیں؟ پتہ چلا معنی نکالنے کی بات نہیں ہے، دل کے راضی ہونے کی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ پتہ چلا معنی نکالنے کی بات نہیں ہے، دل کے راضی ہونے کی بات ہے۔ اب اہل تشیع اور اہل تسنن حضرات، دونوں حضرات لکھتے ہیں کہ لفظ کوثر سے جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات اقدس ہے۔ صلوات پڑھیں بی بی پہ۔ اب عزیزان گرامی دیکھیں کہ اللہ نے محمد کو کیا عطا نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن دیا، نبوت کا پیغام دیا، رسالت دیا، تمغہ یاسین دیا، تمغہ مزمل دیا، بہت ساری فضیلتیں دیں، مگر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اے میرے محمد میں تمہیں رسالت عطا کر رہا ہوں، اے میرے محمد میں تمہیں نبوت عطا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا۔ آپ اگر آپ دیکھیں احترام محمد تو یہاں تک رہا کہ قرآن وہاں نازل ہوا جہاں جہاں محمد تھے۔ آپ نزول قرآن پر غور کریں، آپ دیکھیں گے، نگاہ کریں تو کچھ آیتیں ہیں کہ جو میدان میں نازل ہوئی ہیں، کچھ آیتیں ہیں جو مسجد میں نازل ہوئی ہے، کچھ آیتیں ہیں جو چادر کے نیچے نازل ہوئی ہے، کچھ آیتیں ہیں کہ جو گھر میں نازل ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی میں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا یہ احترام محمد بتایا جا رہا ہے، محمد کے لیے یہ احترام محمد بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے لیے محمد کو جانا نہیں پڑے گا، بلکہ محمد جہاں ہوں گے قرآن کی آیت وہاں آئے گی۔ محمد اگر میدان میں ہوں گے قرآن کی آیت میدان میں آئے گی، محمد اگر کہیں بھی ہوں گے قرآن کی آیت وہاں آئے گی۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ نے یہ نہیں کہا، جیسے ہی لفظ کوثر کی بات آئی اور سیدہ کی بات آئی، سورہ کوثر کی بات آئی اور سیدہ کی بات آئی، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد تم جہاں ہوگے میں سیدہ کو وہاں اتاروں گا، میں وہاں سیدہ کو نازل کروں گا، بلکہ کہا اے محمد اگر تمہیں سیدہ چاہیے تو معراج کی رات میرے پاس آنا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی تاریخ میں آپ دیکھیں تو ملتا ہے کہ قرآن نازل ہو گیا، محمد بیٹھے تو بیٹھے رہے، قرآن نازل ہو گیا، محمد بیٹھے تو بیٹھے رہیں، قرآن نازل ہو گیا، محمد اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، قرآن نازل ہو گیا، محمد اگر سجدے میں ہے سجدے میں ہے، قرآن نازل ہو گیا، محمد اگر عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، قرآن نازل ہو گیا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد اگر رکوع میں تو رکوع میں ہے، قرآن نازل ہو گیا۔ یعنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، نبی نے پہلو نہیں بدلا، قرآن کا رکوع نازل ہوا، محمد نے پہلو نہیں بدلا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، نبی نے پہلو نہیں بدلا۔ احترام قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ احترام قرآن اپنی جگہ محفوظ، بتایا جا رہا ہے کہ قرآن بدولت محمد ہے، محمد کو قرآن کی کیا نام ہے احترام نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جبریل کھڑے رہیں گے، قرآن کی آیت نازل ہوتی رہے گی، جبریل کھڑے رہیں گے۔ اگر کہا گیا کہ محمد اگر کہہ دے آیت آیت ہے، محمد اگر کہہ دے رکوع رکوع ہے، محمد اگر کہہ دے سجود سجود ہے، تو عزیزان گرامی اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں جیسے ہی اللہ دیکھے کہہ رہا ہے احترام قرآن کے لیے محمد کو نہیں کھڑا ہونا پڑے گا، مگر جب بھی سیدہ آتی ہیں بزم رسول میں تو سیدہ کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ خود اہل سنت نے لکھا اذا دخلت فاطمہ فی مجلس رسول اللہ قام رسول اللہ و خلام الیہ، جب بھی فاطمہ بزم رسول میں آتی تھیں سیدہ کے احترام میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار نہیں، جتنی بھی مرتبہ سیدہ بزم رسول میں آئی ہیں تو محمد احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب اللہ نے نبی کو بہت سی چیزیں عطا کی ہے، اللہ نے نبی کو اتنا یعنی احکام
شریعت عطا کی، یعنی پورا اسلام عطا کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ اے محمد، یعنی جب پورا شریعت عطا کر دیا اللہ نے، یہ نہیں کہا پورا اسلام عطا کر دیا، بدلے میں کچھ نہیں چاہا، مگر جیسے ہی جناب سیدہ کی بات آتی ہے اور سیدہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے اللہ یہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محمد میں تمہیں کوثر عطا کر رہا ہوں، فصل لے ربک وانحر، بس آپ نمازیں پڑھ کر شکریہ ادا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد علی آل محمد پر۔ بارے دیگر صلوات۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی، تاریخ میں ملتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو محمد کا عمل یہ تھا کنٹینیو 6 مہینہ در زہرا پر آتے، دروازے زہرا پر آتے، سلام کرتے، پھر واپس چلے جاتے۔ اور یہ بات فخر الدین رازی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے آتے، یعنی نماز سے پہلے جب آتے رسول نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو زر سیدہ پر سلام کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آ رہے ہیں یعنی تب بھی در سیدہ پر سلام کر رہے ہیں، یعنی رسول کنٹینیو 6 مہینہ در زہرا پر آ کر سلام کرتے رہے۔ اب زمانہ ہم سے پوچھتا ہے بھائی آپ ہر نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ نبی نے بتایا ہمیں بھائی، ارے نبی یہ سوال آپ نہیں کریں گے، سوال یہ ہم کریں گے، کیونکہ اگر رسول 6 مہینہ کنٹینیو در زہرا پر آ کر سلام کر رہے ہیں، یعنی یہ سوال ہم کریں گے کیونکہ رسول اگر دروازے زہرا پر سلام کرنے جا رہا ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی احترام تو کرے۔ اگر نبی کچھ بتا رہے ہیں تو پورے امت کے لیے یہ ہے کہ نبی کی بات پہ وہ لبیک کہے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے کہ نبی 6 مہینہ کنٹینیو 6 مہینہ گئے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ 6 مہینہ گئے۔ اگر آپ ملا کر نمازیں مانیں تو 3 وقت ورنہ 5 وقت، یعنی رسول 5 وقت در زہرا پر نماز پڑھنے سے پہلے جا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور نماز پڑھنے کے بعد آ رہے ہیں تو سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ عزیزان گرامی، کیا مدینے کے لوگوں کو، مدینے کے بچے کو نہیں معلوم چلے گا؟ اگر آپ دیکھیں رسول ایک دن میں 5 مرتبہ، یعنی نماز 5 مرتبہ اگر مان رہے ہیں تو 5 مرتبہ اگر جا رہے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے بھی جا رہے ہیں رسول اور نماز پڑھنے کے بعد بھی جا رہے ہیں، یعنی در زہرا پر رسول ایک دن میں 10 مرتبہ جا رہے ہیں۔ اگر اسی 10 کو آپ 6 مہینے سے ضرب لگا دیں تو آپ یہ بتائیے کہ کیا مدینے کے بچوں کو نہیں معلوم چلا ہوگا کہ رسول در زہرا پر جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، کیا فضیلت ہوگی در زہرا کی؟ تو بھائی یہ بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ رسول جب 6 مہینہ در زہرا پر سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو امت مسلمان بھول جاتی ہے۔ اگر غدیر کا ایک دن کا واقعہ بھول گئی تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہے، ان کے حافظے کی بات ہے۔ اگر 6 مہینہ کنٹینیو عمل ایک نبی کر کے بتا رہے ہیں تب بھی امت مسلمان کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو فراموش کر دے رہے ہیں، تو پتہ چلا یہ ان کے حافظے کی بات ہے بھائی، حیرت کی بات نہیں ہے اس میں۔ اب عزیزان گرامی، آیت وہاں پر کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب، اے میرے محمد میں نے تم کو فاطمہ عطا کیا، یعنی دونوں۔ اب اللہ سے محمد کب راضی ہوئے؟ آیت کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ اللہ سے محمد کب راضی ہوئے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محمد میں تمہیں
ان قریب اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اے محمد میں تمہیں فاطمہ عطا کر رہا ہوں، ایک آیت کہہ رہی ہے کہ اے محمد میں تمہیں فاطمہ عطا کر رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، اب عطا کے لفظ کو عطا کے لفظ سے ملائیے تب معنی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے یعنی اے محمد میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں تمہیں فاطمہ جیسی نعمت عطا کیا۔ پتہ چلا محمد اللہ سے اس وقت راضی ہوئے جب اللہ نے فاطمہ جیسی نعمت دی۔ عزیزان گرامی، محمد اللہ سے اس وقت راضی ہوئے جب فاطمہ جیسی نعمت دی، فاطمہ جیسی ذات اقدس دی۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ سے محمد بغیر فاطمہ کے راضی نہیں ہوتے تو مسلمانوں سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دو چار باتیں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ عزیزان گرامی، ابھی اس سے پہلے میں نے مفصل گفتگو کی اس پہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بھائی اب راضی ہونا اور ناراض ہونا کیسے معلوم چلے گا؟ ہم اور آپ بھی کسی سے خوش ہوتے ہیں اور کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اب پتہ کیسے چلے کہ ہم کسی سے خوش ہیں اور ہم کسی سے ناراض ہیں؟ اگر ہم نے کسی کو دیکھ کر چہرہ بگاڑ لیا تو پتہ چلا یہ ان سے ناراض ہیں، اور کسی کو دیکھ کر ان سے ملاقات کرنے لگے، ان سے ملنے کے بعد ان کی احوال پرسی کرنے لگے تو پتہ چلا یہ ان سے راضی ہیں۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ چہرہ بتاتا ہے کہ کون کس سے راضی ہے، کون کس سے ناراض ہے، یا پھر لہجہ بتا دیتا ہے۔ آپ کسی سے سلام کریں، اگر وہ آپ سے خوش ہوگا تو جواب سلام دے گا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور کیسے ہیں؟ اور اگر نہیں خوش ہوگا تو بہت مومن ہوا تو جواب سلام دے گا۔ مگر عزیزان گرامی، آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے کسی بات پر، تو اگر آپ ان سے سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ خود ہی گنہگار ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یعنی دو چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ راضی دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے راضی ہوتے ہیں، ایک ہے چہرہ اور ایک ہے لہجہ، ایک ہے کلام۔ دو چیزیں ہیں کہ جس سے معلوم چل جاتا ہے کہ کوئی کس سے راضی ہے یا کوئی کسی سے ناراض ہے۔ اب اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں ہے، اب پتہ کیسے چلے کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ اب پتہ کیسے چلے اللہ راضی کس سے ہے اور اللہ ناراض کس سے ہے؟ پتہ چلا منبر کوفہ پہ صادق آل محمد نے فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں۔ یعنی اب ان کی رضا بتائے گی کہ اللہ راضی کس سے ہے، اور ان کی ناراضگی بتائے گی کہ اللہ ناراض کس سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یعنی ان کی رضا بتائے گی کہ اللہ کس سے راضی ہے، اور ان کی ناراضگی بتائے گی کہ اللہ ناراض کس سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ ہیں جو منبر کوفہ تک تو پہنچ نہیں سکتے، تو اب رسول کہتے ہیں کہ اگر تم منبر کوفہ تک نہیں جا سکتے تو تم مدینے تک آؤ، ہم تم کو بتا دیتے کہ ان اللہ یرضا لرضاء الفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبها۔ یعنی اب رسول فرما رہے ہیں کہ تم تو منبر کوفہ تک پہنچ نہیں سکتے، بس یہی کیا نام ہے مدینے تک آ جاؤ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ راضی کس سے ہے اور اللہ ناراض کس سے ہے۔ اب تم تک تو اللہ کا یعنی اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں بھائی، تو اب اگر رسول نے یہ دوسرا وہ بتایا کہ اس پر تم دیکھیے کہ اللہ ناراض کس سے ہے، اب یعنی بتا رہا ہے کہ جناب فاطمہ کی رضا بتائے گی کہ اللہ راضی کس سے ہے، اور جناب فاطمہ کی ناراضگی بتائے گی کہ اللہ ناراض کس سے ہے۔ اب عزیزان گرامی، چہرہ زہرا کی طرف دیکھیے۔
اب دیکھیے کہ معصومہ نے کس کو دیکھ کر چہرہ آگے کیا اور کس کو دیکھ کر معصومہ نے منہ پھیر لیا۔ تو اب تو کلام خدا تم تک نہیں پہنچ سکتا، تو بس اتنا دیکھ لو کہ معصومہ نے کن سے کلام کیا اور کن کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب ان کی رضا بتائے گی کہ اللہ راضی کس سے ہے، اور ان کی ناراضگی بتائے گی کہ اللہ ناراض کس سے ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جمعرات کے دن رات میں پڑھتے ہیں کہ کیا نام حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ آتا ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس جگہ جو آیت تطہیر میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مرکز تطہیر جناب فاطمہ، اللہ یہاں پر کس کے ذریعے پہچانوا رہا ہے جناب سیدہ کو؟ ہم فاطمتو، فاطمہ ہیں، وبالہا، ہم فاطمتو و ابوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے۔ یعنی یہاں پر بتا رہے مرکز اللہ نے کیوں کسی پنجتن میں سے کسی اور کے ذریعے تعارف بھی کروا سکتا تھا، مگر بتانا چاہ رہا ہے کہ یہی پنجتن کی مرکز ہے، جناب سہرا پنجتن کی مرکز ہے۔ یعنی مرکز کہتے ہیں کسی عزیزان گرامی، مرکز دارالحکومت کو کہتے ہیں، مرکز کیپٹل کو کہتے ہیں۔ یعنی مرکز اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ بیٹھ کر ہر شہر کو یا ضلع کو چلایا جائے۔ آپ سے کوئی اگر سوال کر لے، بھائی یو پی کی مرکز کیا ہے، یو پی کی کیپٹل کیا ہے، تو آپ کہیں گے لکھنؤ ہے۔ اب وہاں پر کوئی سونا تو جڑا نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو بیٹھ کر پورے شہر اور پورے علاقے کو چلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اگر کسی سے پوچھیں ہندوستان کا مرکز کہاں ہے، ہندوستان کی کیپٹل کہاں ہے، ہندوستان کا دارالحکومت کہاں ہے، تو سب یہی کہیں گے کہ دلی میں ہے ہندوستان کی کیپٹل۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک مین آدمی ہے کہ جو بیٹھ کر ہندوستان پر نگاہ دوڑا رہا ہے، ہندوستان کی نگرانی کر رہا ہے، کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ مرکز اسے کہتے ہیں سے پورے شہر کو چلایا جائے اور پورے صوبے کو چلایا جائے اور پورے ضلع کو چلایا جائے۔ عزیزان گرامی، اب مرکز تطہیر ہے جناب سیدہ، مرکز تطہیر ہے جناب سیدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کیپٹل آف پنجتن، یہ پنجتن کی مرکز ہے جناب سیدہ۔ اب عزیزان گرامی، مسلمان کہتے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ اب تو چادر تطہیر کی یعنی چادر تطہیر میں اللہ نے مرکزیت ثابت کر دیا۔ اب ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیسے مرکزیت ثابت کیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کیا نام ہے چادر تطہیر میں جو میں نے مرکزیت ثابت کی، یہ ہمیں دیکھیے موبائلہ میں کیا آیت نازل ہو رہی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ الْكَاذِبِينَ۔ یعنی موبائل میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس موبائل میں مرکز سیدہ پہچانوا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، موبائل میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب یہی تو ذاکرین یہی بیان کرتے ہیں نا، اور تاریخ میں بھی یہی ہے کہ کیا نام ہے رسول اللہ آگے آگے ہیں، جناب سیدہ ان کے پیچھے ہیں، اور جناب امیر ان کے پیچھے ہیں، یعنی جناب سیدہ بیچ میں ہے۔ اب عزیزان گرامی، آپ شریعت جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ تو شریعت جانتے ہوں گے نا کہ شریعت کیا ہے؟ شریعت یہ ہے کہ زوجہ اپنے آدمی سے ایک قدم پیچھے چلے، یہ شوہر کی حرمت ہے، آدمی کے لیے یہ حرمت ہے، آدمی کا یہ احترام ہے کہ زوجہ اس کے ایک قدم پیچھے چلے۔ مگر سب نے لکھا کہ میدان مباہلہ میں سیدہ ہیں آگے آگے، جناب سیدہ میدان مباہلہ میں سب کے آگے، یعنی مولائے کائنات کے آگے آگے ہیں۔ یعنی یہاں پر
آپ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جناب سیدہ جو آ رہی ہیں میدان مباہلہ میں، وہ علی کی زوجہ بن کر نہیں آ رہی ہیں بلکہ مرکز پنجتن بن کے آ رہی ہیں۔ جناب زہرا کی مرکزیت ثابت یعنی بتائی جا رہی ہے کہ جناب زہرا اگر ایک قدم آگے بڑھا لے تو نبوت میں پہنچ جائے، اور ایک قدم اگر پیچھے آ جائے تو امامت میں پہنچ جائے۔ یعنی میدان مباہلہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو میدان مباہلہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبوت کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور امامت کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہی سیدہ ہے کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، جس کی خوشنودگی اللہ کی خوشنودگی ہے، اور جس کو رسول نے رسول نے اپنا جز قرار دیا ہے، سیدہ کو اپنا جز بھی کہا ہے، رسول نے سیدہ کو اپنا جز بھی کہا ہے۔ یہی سیدہ ہے کہ جن کے دروازے پہ امیر جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیدہ ہے کہ جن کے دروازے پر رسول 6 مہینہ آ کر سلام کر رہے ہیں، لیکن بعد رسول اسی دروازے پر کیا کیا ظلم ڈھائے گئے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں کہ بعد رسول ابھی رسول اللہ ابھی کتنے دن ہوئے تھے، ابھی زیادہ دن نہیں ہوا تھا، عرب کے حیوان کو رسول اللہ نے انسان بنایا تھا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اللہ کی بیٹی پر وہی حیوان جس کو رسول اللہ نے انسان بنا کے گیا تھا آ کر جناب زہرا کا پہلو توڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، تاریخ میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب سیدہ جب دربار میں گئی ہیں تو جب دربار سے واپس آئی ہیں تو ان کے بال سفید ہو گئے تھے، ان کے پیروں میں ورم آ گیا تھا۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا جب دربار میں گئی ہیں تو وہاں پر جناب زہرا کو بیٹھنے کے لیے کسی نے نہیں کہا۔ جناب سیدہ کہتی ہیں، چچا سلمان، یہ کیا امت نے سیرت نبی کو فراموش کر دیا ہے؟ اے چچا سلمان، کیا یہ امت مسلمان سیرت نبی کو بھلا بیٹھی ہے؟ سیدہ دربار میں کھڑی ہے، 3 گھنٹہ کھڑی ہے، کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اجرکم اللہ زہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کے۔ عزیزان گرامی، آپ تصور کریں کہ جب جناب سیدہ دربار میں گئی ہیں، پھر اس کے بعد جب گھر واپس آئی ہیں نا، تو جناب امام حسن نے پوچھا، اے اماں، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے ہیں؟ اے اماں، آپ کے پیروں میں ورم کیسے آ گیا ہے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہے، اے بیٹا، میں دربار گئی تھی، وہاں ظالموں نے میرا ہاتھ چھین لیا۔ عزیزان گرامی، اجرکم اللہ زہرا، آپ کی گریہ اور گریہ کی آواز جاری ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ نے کہا کہ سیدہ سے جب ابو الحسن پوچھتے ہیں کہ اے اماں، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے، آپ کے پیروں میں ورم کیسے ہے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہے کہ مجھے جھٹلا دیا گیا۔ آپ کہتے ہیں، دربار میں کہتے ہیں کہ سیدہ جھوٹ بول رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ سیدہ جن کی دروازے پر رسول اللہ آ کر سلام کیا کرتے ہیں، کہ جن کے دروازے پر رسول آ کر جس کو رسول اپنا حصہ کہتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ سیدہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عزیزان گرامی، بعد نبی سیدہ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ جناب سیدہ کو کہنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللو والنہا، صبت علیہ مسنہ لیا لیا۔ اے بابا جان، مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن کے روزائے دن پر پڑھتے تو وہ تاریخ میں بدل جاتے۔ عزیزان گرامی،
जब जनाब सैयदा के दरवाजे पर लोग आग और लकड़ियाँ लेकर जमा हो गए थे ना, तो जब यही कह रहे थे कि आए सैयदा अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। जो सैयदा ने कहा क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे? सैयदा रहती है क्या उस घर में आग लगा दोगे? तो जनाब सैयदा से जालिम कहते हैं कि आए सैयदा हम एक ना सुनेंगे, आप अबुल हसन को बाहर निकाले वरना घर में आग लगा देंगे। अशरकुमुल ज़हरा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सैयदा बस इतने ही मसाइब नहीं है, जनाब सैयदा के दरवाजे को खटखटाया नहीं जा रहा है बल्कि पूरे दरवाजे को जला दिया गया। दरवाजे को जलाने के बाद बस दरवाज़ा जलाया नहीं जा रहा है बल्कि दरवाजे को जलाने के बाद उस पर एक जालिम ने, एक मलऊन ने ऐसा लात मारा कि जिससे जनाब सैयदा के बदले मुबारक में जो मोहसिन थे उनकी शहादत वाक़ई हो गई। अशरकुमुल ज़हरा, जनाब सैयदा जब गश में आ गई है ना, जनाब सैयदा जब उनके ऊपर दरवाज़ा जलता हुआ दरवाज़ा गिरा जनाब सैयदा के ऊपर, तो जनाब ज़हरा गश में आ जाती है और गश में आने के बाद जालिम उसी दर पे चढ़कर जनाब अमीर के गले में रेशमाने जुल्म डालकर कूफे मदीने की गलियों में लेकर दयार पर दयार फिराते हैं। जब जनाब सैयदा गश फाका में गश फाका होता है जनाब सैयदा को, तो ये वो अपने ये मसाइब को भूल जाती है। ये नहीं कहती कि मेरे बदन मुबारक में मेरा मोहसिन शहीद कर दिया गया, मेरी पसलियाँ तोड़ी गई, मेरा पहलू टूट गया है, बल्कि ये पूछती है अपना गम भूलने के बाद ये फिजा से कहती है ऐ फिजा अली कहाँ है? जनाब फिजा ने कहा ऐ सैयदा, ऐ बीबी, अबुल हसन के गले में रेशमाने जुल्म डालकर जालिम मदीने की गलियों में फिरा रहे हैं। जनाब सैयदा जैसे ये बात सुनती है ना, वैसे ही घर से बाहर निकलती है, अपनी दहलीज से बाहर आती है तो कुछ ही कदम चलती है, क्या देखती है अबुल हसन को जालिम पकड़े हुए हैं, पकड़कर मदीने की गलियों में खींच रहे हैं। तो कहती है कि खल्लू अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। आज़ीज़ान गिरामी, कहती है बस यही नहीं कहा कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल बिखराए दूंगी। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अमीर कहते हैं ऐ सलमान, जाओ जनाब सैयदा से कह दो अपने सर के बाल ना बिखराए वरना क़यामत आ जाएगी। मैं कहता हूँ ऐ इमाम अली, आपको यहाँ पर इतना एहतराम है जनाब सैयदा का, अगर एक भी बाल आसमान देख ले तो क़यामत आ जाएगी। मगर हाय जनाब ज़ैनब, कूफे के बाज़ारों में विवाह हिजाब के लोहे और शाम के रस्तों में भी वाहे जाबक। अशरकुमुल ज़हरा, आपको किसी गम में न रुलाए। अज़ीज़ान गिरामी, बस इतना मसाइब नहीं है जनाब सैयदा पर, बहुत से मसाइब लिखे गए तारीख़ में। यहाँ तक कि लिखा गया कि जब जनाब सैयदा इस दुनिया से रुखसत होने लगती हैं तो वसीयत करती हैं कि ऐ अली, मेरे जनाजे में फ़ला शख्स को मत आने दीजिएगा। और जनाब सैयदा वसीयत करती हैं या अली कफ़िन्नी बिल्लैल, या अली दफ़िन्नी बिल्लैल, या अली सल्ले अलैना बिल्लैल। ऐ अली, मुझे रात में कफ़न दीजिएगा, मुझे रात में दफन कीजिएगा और मेरे नमाज जनाजा को रात में पढ़ाइएगा। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा ये कह रही है कि सैयदा क्यों कह रही है? अरे उम्मत मुसलमा इतने मसाइब जनाब सैयदा पे ढाए हैं कि जनाब सैयदा को कहना पड़ा कि ऐ अली, मेरे जनाजे में वो शख्स ना आए जो मेरे दरवाजे जलाने में शामिल थे। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।